من رقصم آواز کنز حیات از قلم صبا بلوچ قسط نمبر 1۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز آپ تو ہم سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہم مر جائیں گے، ہمارے پاس بھی مت آئیے گا، ہمیں درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں ہمیں۔ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں نا؟ نہیں، میں بی جان کو بلاؤں گی۔ بی جان پلیز ہمیں بچا لیں، بی جان، بی جان، چاچو، بی جان۔ رابیل ہماری بچی ہوش میں آئے، ہم یہیں آپ کے پاس، بی جان آپ کے پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ رابیل میرا بچہ آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھلتے ہی وہ پہلے گومگو کی کیفیت میں لرزتے وجود کے ساتھ بیڈ پہ پڑی چھت کو گھورے جا رہی تھی۔ اچانک کسی کا پیار سے بھرا لمس وہ اپنے آنسو اور پسینے سے بھیگے چہرے پہ محسوس کرتی ہے تو ہوش کی دنیا میں آتی ہے کہ وہ خواب میں تھی۔ اچانک وہ بیڈ پہ اٹھ بیٹھتی ہے اور سائڈ ٹیبل پہ موجود گھڑی کی ٹک ٹک کی طرف غور کرتی ہے جو کمرے میں اپنے ہونے کا احساس دلا رہی تھی، اور وقت دیکھتی ہے گھڑی رات کے 2 بجا رہی تھی۔ آخر یہ خواب کب اس کا پیچھا چھوڑیں گے؟ اچانک اس کی بھیگی آنکھیں دوبارہ بھیگنے لگتی ہیں تو گالوں پر دوبارہ وہ نرم لمس محسوس کر کے وہ اپنے سامنے بیٹھی اس ہستی کو دیکھتی ہے جس نے اس کے ماں باپ کے جانے کے بعد اسے سنبھالا تھا۔ بے شک ان کی محبت میں کوئی کمی نہیں رہی تھی۔ رابیل ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی ہے کیونکہ اس خواب کے بعد نیند تو آنے والی نہیں تھی۔ بی جان، یہ خواب کب ہماری جان چھوڑے گا؟ بی جان نے اپنی اس خوبصورت پوتی کی طرف دیکھا جو آج پھر وہی سوال دہرا رہی تھی۔ اس کی معصومیت ہر شخص کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ خوبصورت بھوری غزالی آنکھیں، اٹھی ہوئی مغرور ناک، گلابی بھرے بھرے گال، خوبصورت ہونٹ، اوپر والے ہونٹ کا کٹاؤ واضح تھا جو اس کے ہونٹوں کو مزید دلکش بناتا تھا۔ بھرا بھرا گول گلابی چہرہ، سفید و گلابی رنگت جو ہر دیکھنے والوں کو چاروں شانے چت کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، اور بی جان کی اپنی اس پوتی میں جان بستی تھی۔ 7 سال کی تھی وہ جب کار ایکسیڈنٹ میں ماں باپ خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ تب سے لے کر اب تک رابیل کو انہوں نے خود پالا، انہیں اپنی پوتی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ میری جان، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، یہ خواب بھی جلد جان چھوڑ دے گا۔ نہیں بی جان، یہ خواب ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ہم جانتے ہیں 7 سال ہو گئے ہیں اور وہ بھیانک رات۔ رابیل میرا بچہ، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، چلے اٹھے۔ ہم جانتے ہیں ہماری بچی، آپ بہت تکلیف میں ہیں، یہ 7 سال جیسے آپ نے گزارے ہیں ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ ان 7 سالوں میں جیسے یہ راتیں آپ پر عذاب بن کر گزری ہیں، آپ کی ہر تکلیف ہم نے خود پر محسوس کی ہے، کیسے ان سالوں میں ڈپریشن کا شکار رہی ہیں۔ وہ چیخیں ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں۔ میری بچی، خدا آپ کو ہمت دے، اور ہم بس ایک دعا کرتے ہیں کہ آنے والا وہ دن جو ہمیں خوف زدہ کرتا ہے، خدا آپ کو اس سے لڑنے کی ہمت دے میری بچی۔ بی جان آنسو صاف کرتے اپنے کمرے میں چل دی کیونکہ وہ جانتی تھی اب ان کی بچی دوبارہ سونے والی نہیں۔ نماز پڑھ کے وہ دوبارہ اپنی کتابوں میں سر دے کر بیٹھ جائے گی، اور آج اس کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا تھا جس کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی۔ آج اس کے انٹری ٹیسٹ کا رزلٹ آنے والا تھا۔ صبح سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ ارے بی جان، رابیل نہیں اٹھی ابھی تک کیا؟ یہ پوچھنے والے بی جان کے سپوت اسماعیل خان تھے۔ ارے بچے، وہ تو تہجد کے وقت سے ہی اٹھ گئی تھی، آپ تو جانتے ہیں آج ان کا رزلٹ ہے، لگی ہوگی تسبیحات میں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ، ہماری بیٹی پر ہمیں پورا یقین ہے، وہ ٹاپ ہی کریں گی انشاءاللہ۔ ساتھ بیٹھی اسماعیل خان کی بیگم رضوانہ فوراً بولی۔ انہیں رابیل بہت پیاری تھی، اور ویسے بھی حویلی میں بس 2 ہی تو لڑکیاں تھیں جن کی وجہ سے پوری خان حویلی میں رونق رہتی تھی۔ اسماعیل خان اور رضوانہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی پلوشے جو کہ رابیل سے 2 سال چھوٹی تھی اور اب FSC میں ایڈمیشن لے رکھا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں پلوشے کی کلاسز اسٹارٹ ہونی تھی، تب تک اس نے حویلی میں سب کے ناک پہ دم کر رکھا تھا، اور میڈم صبح نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ سو جاتی تھی، اور آج رابیل صبح سے ادموئی ہوئی پڑی تھی، وہ ایسی ہی تھی، ذرا سی بات پر ٹینشن لے لینا۔ خیر، آج تو پھر اس کا رزلٹ کا دن تھا، ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا۔ انہی باتوں میں اچانک رضوانہ بیگم کی نظر اوپر سیڑھیوں پر گئی جہاں سے وہ پریے پیکر اورنج کلر کے لمبے سے فراک میں ملبوس دوپٹہ دونوں کاندھوں پر جھول رہا تھا،
دنیا جہاں سے بے نیاز نازک سی ہرنی کی طرح ڈری ہوئی قدم با قدم نیچے اتر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کسی شہزادی کا سا گما ہوتا تھا۔ رضوانہ بیگم نے بلا شبہ فوراً ماشاء اللہ پڑھا۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے ہال میں آتے ہی ایک ساتھ سب کو سلام کیا۔ اس کی آواز بھی اسی کی طرح مدھم سریلی سی تھی۔ بخیر راغلے میرا بچہ، اسماعیل صاحب نے پرجوش آواز میں اس کا استقبال کیا۔ بخیر راغلے چاچو۔ وہ گو کی کیفیت میں ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹک رہی تھی۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ جب بھی ٹینشن میں ہوتی تو ایسا کرتی۔ سب سمجھ چکے تھے کہ آج کیا ٹینشن ہے اسے۔ وہ سب اب رابیل کی طرف دیکھ کر ہنسے۔ اس نے فوراً جھکا ہوا سر اوپر کیا۔ یہاں آئے میری بچی، میرے پاس۔ وہ جا کر چاچو کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ چلیں ناشتہ کریں۔ اسماعیل صاحب نے جوس کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ چاچو ہم سے نہیں ہوگا، آپ جانتے ہیں آج ہمارا رزلٹ ہے، جب تک ہمیں رزلٹ کا پتہ نہیں چل جاتا کچھ بھی حلق سے نہیں اترے گا۔ ارے میری بچی، چاچو پہ یقین ہے نا؟ اس سوال پر رابیل نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا کہ اب اس سوال کا کیا مطلب؟ رابیل نے اسبات میں سر ہلایا۔ جب آپ کے چاچو کہہ رہے ہیں کہ آپ اینٹری ٹیسٹ کلیئر کر چکی ہیں تو سمجھے آپ پاس ہیں۔ رابیل نے بی جان کی طرف دیکھا تو انہوں نے بھی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں یقین دلایا، کیونکہ اس کے چاچو اس سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ رابیل آرام سے جوس پینے لگی، مگر سوچیں اب بھی اسی ایک نقطے پر اٹکی ہوئی تھی کہ آیا اس کی 2 سال کی محنت رنگ لاتی ہے یا رائے گاں جاتی ہے۔ ارے میری جانم کدھر ہیں آپ؟ دھڑام کی آواز سے پلوشی نے دروازہ کھولا۔ وہ جو کھڑکی میں کھڑی اپنی ہی دنیا میں گم تھی، اچانک پلوشی کی آواز پر پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں وہ سفید شارٹ شرٹ اور نیچے سفید ہی کیپری میں ملبوس تھی۔ لال دوپٹہ دونوں کاندھوں پر جھول رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، گول چہرہ اور اس کی کھڑی مغرور اونچی ناک جو اسے اس وحشی کی یاد دلاتی تھی۔ مگر یہ پلوشی تھی، اور پلوشے میں رابیل کی جان بستی تھی۔ وہ پلوشے سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کی طرح مکمل حسن کا شاہکار تھی۔ مگر وہ ایک درندہ تھا جس نے اسے ہوس کا نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس بھیانک رات کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی، مگر اس نے اس درندے کو بہت بھلانے کی کوشش کی۔ مگر وہ روز رات کو اس کے خواب میں آ کر اسے جیسے باور کرواتا کہ وہ صرف ارغمان خان کی امانت ہے۔ وہ درندہ اسے خود کو بھولنے بھی نہیں دیتا تھا۔ ارے میری جانم، آپ کا رزلٹ آ گیا اور میری جانم نے ٹاپ کیا ہے، اور تو اور آپ جانتی ہیں آپ کا ایڈمیشن کہاں ہوا ہے؟ ہاں پلوشے، کیا سچ بول رہی ہیں آپ؟ اٹھائیں ہماری قسم۔ رابیل کی آنکھیں خوشی سے بھیگنے لگی۔ ارے کیا جانم، آپ خوشی کے موقع پر بھی آنسو بہا رہی ہیں؟ پلوشی، یہ تو ہماری خوشی کے آنسو ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ہمیں کتنی خوشی ہو رہی ہے۔ اوف، پلوشی اپنے سر پر ہاتھ مارتی ہے۔ ارے کیا یار تاسو، اس موقع پر بھی آنسو، اور ابھی تو آپ نے اگلی خبر بھی نہیں سنی۔ اگلی خبر کیا؟ جلدی بتائیے نا پلوشے۔ تاسو، آپ کا ایڈمیشن مری میڈیکل کالج میں ہوا ہے۔ کیا واقعی؟ حیرت اور خوشی سے رابیل نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ خوشی اس کی ہر حرکت سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ اچانک آگے بڑھ کر وہ پلوشے کے گلے لگ گئی۔ پلوشی، آپ جانتی نہیں ہم کتنے خوش ہیں، چلیے نا یہ خبر جا کے بی جان کو سناتے ہیں۔ ارے میری جانم، سانس تو لے لیں آپ، یہ خبر ہمیں بی جان نے ہی سنائی ہے۔ اب وہ دونوں کمرے میں تھی اور ان کی باتیں۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ پلوشی کی کلاسز اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ 1 ماہ سے اوپر گزر گیا تھا۔ جیسے جیسے رابیل کے جانے کے دن آ رہے تھے وہ زیادہ ہی گھبرا رہی تھی۔ حویلی سے دور جانے کا سوچ کر ہی وہ کانپ جاتی۔ وہ کبھی بھی حویلی سے دور جا کر نہیں رہی تھی، بس کالج جاتی تھی صبح، وہ بھی گل خان کے ساتھ۔ گل خان حویلی کا سب سے خاص اور پرانا ملازم تھا، اور اندر آنے کی اجازت بھی صرف گل خان کو ہوتی تھی، ورنہ اندر باقی صرف خواتین ہی ملازم ہوتی تھیں۔ اب گل خان آج کل پلوشی کی ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ اس وقت وہ حویلی کی پچھلی سائڈ پہ بنے باغ میں بی جان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اکثر شام کے پچھلے پہر وہ لوگ باغ میں آ جاتے تھے۔ گلدستہ ابھی چائے ان کے سامنے رکھ کر گئی تھی، جو کہ رابیل اب گھٹنوں کے بل بیٹھی کپوں میں ڈال رہی تھی۔ بی جان، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ چائے کا کپ بی جان کی طرف بڑھاتے وہ ان سے مخاطب ہوئی۔ کیوں میرا بچہ؟ اب وہ اپنا چائے کا کپ تھامے کرسی پر آ بیٹھی تھی اور نظریں سامنے گلاب کے لگے پھولوں پر تھی۔ بی جان، حویلی سے دور ہم کیسے رہیں گے؟ ارے میرا بچہ، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ سب لڑکیاں جاتی ہیں، دیکھیے گا،
2 سال بعد پلوشیں بھی جا رہی ہوگی. اور ویسے بھی بیلو، آپ کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے. ہر طرح کے ڈر کو اپنے دل سے نکال دیجئے. کب تک ایسے ڈر ڈر کے جیتی رہیں گی؟ شاید ہمیشہ. رابیل نے بظاہر دھیرے سے سرگوشی کی اور سر جھکا لیا، مگر اس کی سرگوشی بی جان نے سن لی تھی. وہ اپنی اس پیاری سی پوتی کو دیکھنے لگی جس کے شاید خون میں بھی اب ڈر بس گیا تھا. وہ کوفت سے سوچ کر سر جھٹک کر رہ گئی، کیونکہ اب ان سب میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. پلوشی اور وہ اس وقت رابیل کے کمرے میں تھی. رابیل نے صبح مری کے لیے نکلنا تھا. پلوشی اس کے کپڑے بیگ میں سیٹ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کی زبان بھی چل رہی تھی. بیلا، یہ والا ڈریس آپ فرسٹ ڈے پہن کر جائیے گا، پھر دیکھے گا کیسے سب لٹو ہوتے ہیں. وہ اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی، یہ دیکھے بغیر کہ اس کی بات پر رابیل کا کیا ری ایکشن تھا. بس کرے پلوشے، ہم وہاں کوئی لڑکے پھنسانے نہیں جا رہے، نہ ہی ہمیں ان فضول بکواس باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہے. نفرت کرتے ہیں ہم ہر مرد سے. سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، حفظ کے مارے جسم کے پجاری. اب باقاعدہ اس کا جسم بھی کانپ رہا تھا. پلوشے سمجھ گئی کہ وہ پھر ڈپریشن میں جا چکی ہے. آج کل وہ پھر سے ویسی ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ حویلی سے دور جانے کا ڈر، باہر کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ایک عرصہ ہو چکا تھا. وہ باہر کی دنیا کو بھول کر حویلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی. اسے لگتا تھا کہ سب اسے نوچنے کے لیے ہی رکے ہیں. وہ یہ بھول رہی تھی کہ جہاں دنیا میں برے لوگ ہیں وہاں فرشتہ صرف لوگ بھی پائے جاتے ہیں. پلوشی نے جلدی سے اسے پاس آ کر خود میں بھینچ لیا. ارے جانب، ہم تو مذاق کر رہے تھے. چلیں آپ سب سے گندا والا ڈریس پہن کے جانا فرسٹ ڈے. بس اب تو رونا بند کریں. تاسو ادھر دیکھیں ہماری طرف. پلوشی نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا. بھیگی پلکیں، کانپتے ہونٹ، لال ہوتا چہرہ. اوف تاسو، قسم سے یار اس حال میں بھی قیامت ڈھا رہی ہیں. یقین مانے اب اس طرح ہم پر بجلیاں ڈھانا بند کریں، ورنہ ہم اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو کس کر دیں گے. دفع ہو جائیے، ٹھرکی آپ پلوشے. ہاں ہاں ہاں. اب دونوں ہنس رہی تھی. آج تو وہ پوری رات نہیں سونے والی تھی. اس وقت وہ ٹریڈ مل پر دوڑ رہا تھا. 2 گھنٹے سے مسلسل وہ کسی گہری سوچ میں تھا، جیسے ابھی دنیا فتح کر لے گا. زین کی آواز اسے حال میں لائی. بس کر دے یار خان، ماما کب سے بلا رہی ہیں. تو جانتا ہے جب تک ٹیبل پر تو تشریف نہیں لائے گا ماما بابا مجھے بھی کچھ کھانے نہیں دیں گے. خود پر نہ صحیح یار مجھ پر ہی رحم کر لے. وہ ٹریڈ مل کو روکتا بے تاثر چہرے کے ساتھ اس کی طرف مڑا. اوف، کیا تھا اس کی آنکھوں میں. کوئی بھی دیکھ کے 2 پل کے لیے خوف کے مارے جان دے دے. اس کی شخصیت میں ایک الگ ہی روپ تھا. شاید ہی وہ کبھی ہنسا ہو. سفید رنگ میں اس وقت سرخیاں گلی ہوئی تھی. مغرور کھڑی ناک. ہاں، وہ ارغمان خان ہی تھا جو 7 سال پہلے امریکہ اپنے ماموں ممانی کے پاس آ گیا تھا. نہیں، ایکچولی بھیجا گیا تھا. وہ 7 سال سے ایک غلطی کا مداوع کر رہا تھا. ایک نفرت کی آگ وہاں پاکستان میں کسی کے اندر جل رہی تھی تو ایک لاوا یہاں بھی بن گیا تھا. ان 7 سالوں میں وہ مسکرانا تو شاید بھول ہی چکا تھا. اینٹی ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد ارغمان نے بھی ڈاکٹری کا شعبہ چنا اور آج وہ ایک کامیاب ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. ایک ہسپتال یہاں جو کہ پارٹنرشپ پر تھا اس کا مالک تھا، اور ایک ہسپتال اس کا اس وقت پاکستان میں چل رہا تھا، خان ہاسپٹل کے نام سے. وہاں کا سارا کام اس کا بہت ہی قریبی دوست سنبھال رہا تھا جو کہ خود بھی ایک ہارٹ اسپیشلسٹ تھا. بے شک ارغمان خان ایک مکمل وجیح مرد تھا. چوڑا سینہ جو کہ جم کر کے مزید چوڑا ہو گیا تھا. 6 فٹ سے نکلتا قد وہ کسی کو بھی ٹھٹکنے پر مجبور کر سکتا تھا. وہ ارغمان خان تھا، مغرور، اپنی ذات میں رہنے والا. یار کیوں مجھ پہ بجلیاں گرا رہا ہے؟ ارغمان زین کی بات کو اگنور کرتا آگے بڑھنے لگا. چلیں، ممانی جان انتظار کر رہی ہوں گی. جی جی چلیں جناب. زین ارغمان کے بالکل برعکس تھا، شوخ شرارتی سا لڑکا. ہماری رگ رگ میں ایک نفرت کی آگ جل رہی ہے اور ہم اس آگ کو اتنی آسانی سے ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. بہت جلد یہ آگ رابیل خانزادی آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی. بس تھوڑا سا اور انتظار. اس کا چہرہ بے تاثر تھا مگر آنکھیں، اف کیا تھا ان آنکھوں میں. وہ سب اب کھانے کی ٹیبل پہ ساتھ بیٹھے تھے. تو برخودار سنائے کیسی جا رہی ہے جاب؟ الحمدللہ ماموں، اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ. بیٹا، آج آپ کی امی جان کا فون بھی آیا تھا. اس کا پلیٹ میں چلتا ہاتھ اچانک رکا. حلق میں چاول کا نوالا اٹکا. اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی اور پانی کا گلاس اٹھایا. وہ ارغمان خان تھا. ان 7 سالوں میں اپنے ہر جذبات کو قابو کرنا وہ سیکھ چکا تھا.
انہی جذبات کے ہاتھوں وہ اپنی حویلی سے دربدر ہوا تھا۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں ارغمان۔ اب کی بار سکندر صاحب نے لہجے کو نارمل رکھا۔ ان سے بات کر لیجئے، اب بھول جائیں ہر بات کو، وہ آپ کی ماں ہے۔ جی ماموں۔ وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ارغمان رکیے نا، میٹھے میں تو کچھ لیں بیٹا، آپ کی فیورٹ کھیر بنی آج۔ نہیں ممانی، ہمارا ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ اوپر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کیا سکندر، آپ بھی دیکھا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا انہوں نے۔ آپ کو کتنی بار سمجھا چکے ہیں کہ کھانے کے وقت ان سے حویلی کے کسی فرد کی بات نہ کیا کریں۔ اچھا بیگم جان، اور کوئی حکم؟ سکندر صاحب آنکھ مارتے ان کے ذرا قریب ہوئے۔ اہم اہم، ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں بابا، کچھ تو خیال کریں۔ تو برخودار، آپ اٹھ کے دفع ہو جائیں یہاں سے، بہت کھا لیا آپ نے، کوئی جم وم جوائن کریں آپ بھی۔ بابا ہم بالکل فٹ ہیں، آپ بس اب اپنی بہو ڈھونڈیں، پہلے آپ ہمارے ساتھ آفس کا رخ کریں جناب۔ اوف، پھر آفس؟ ناٹ اگین بابا۔ یہ کہتے ہی زین نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ روم میں آنے کے بعد اس نے سیدھا واش روم کا رخ کیا۔ شیشے میں خود کو دیکھ کر اچانک اس دشمن لڑکی کا چہرہ سامنے آیا۔ آپ تو ہم سے محبت کرتے ہیں نا؟ ہاں، ہم بی جان کو بلائیں گے۔ آپ تو ہم سے محبت کرتے ہیں نا؟ نہیں کرتے ہم آپ سے محبت، نفرت کرتے ہیں، صرف نفرت۔ رابیل خانزادی، آپ تو ہماری نفرت کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ہمارے اپنوں سے دور کرنے والی صرف آپ ہیں۔ ہم آپ کا جینا حرام کر کے رکھ دیں گے رابیل خانزادی۔ وہ اب واش روم کا شیشہ توڑ چکا تھا اور شیشے کی کرچیاں زمین پر بکھری اس کی حالت پر ماتم کنا تھی۔ یہاں آنے والے کل کی خوشی میں جھومتی یہ سمجھ سے باہر تھا۔ وہ باہر نکلا تو زین جیسے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہو گیا آپ کا خانزادے؟ اس کے واش روم سے نکلتے ہی زین اس کے سامنے دیوار بنا کھڑا تھا، جسے اب سائڈ پہ کرتا وہ خود سکون سے بیڈ پہ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ ارغمان نے حیرت سے اسے زین نامی بلا کو خود کے سامنے بیٹھے دیکھا، کیونکہ وہ اسے اس کے نام سے تبھی مخاطب کرتا تھا جب کوئی سیریس بات ہوتی تھی۔ یار کیوں خود کو اس نفرت کی آگ میں جھونک رہا ہے؟ بھول جا سب اور پاکستان واپس لوٹ جا۔ ماں باپ کے علاوہ وہ بھی تیرا انتظار کر رہی ہوگی ارغمان۔ ارغمان کی آنکھیں لال انگارہ ہو چکی تھی، مگر وہ اپنا ضبط نہیں کھونا چاہتا تھا۔ وہ تیری محبت میں آج بھی، وہ صرف ہماری نفرت کے قابل ہیں، صرف نفرت کے۔ دماغ کی نسیں تن گئی تھی۔ ایک پل کے لیے تو زین بھی ڈرا۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، تو جب اسے دیکھے گا تو محبت کیے بغیر رہ نہیں سکے گا۔ وہ بہت، زین بتاتے ہوئے گھبرا رہا تھا، کہیں ارغمان یہی ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ ہی اس کے سر میں نہ دے مارے۔ ارغمان نے سوالیہ نظروں سے زین کی طرف دیکھا کہ آیا وہ رک کیوں گیا۔ وہ بہت، زین نے تھوک نکلی، خوبصورت ہے۔ دماغ کے ساتھ ساتھ اب گردن کی نسیں بھی واضح ہو رہی تھی۔ وہ اس دن ویڈیو کال پہ اچانک پیچھے سے آ گئی تھی، بس نظر پڑ گئی۔ دیکھ تو برا مت مان، مجھے پتہ ہے وہ تیری ہی امانت ہے۔ زین ڈرتے ڈرتے اپنی صفائی دینے لگا کہ کہیں وہ آج اس شیر کی خوراک ہی نہ بن جائے۔ اچھا تو دیکھ بھائی، غصہ مت ہو، میں بس جا رہا ہوں۔ ارغمان کی حالت دیکھ اس نے واپسی جانے میں ہی عافیت جانی۔ ارغمان نے زور سے لیپ ٹاپ کو بند کیا۔ تمہاری سزا اب شروع ہونے والی ہے رابیل خانزادی، اس نے کسی کو میسج کیا۔ وہاں سے فوراً جواب آیا، رابیل خانزادی فرام نیو بیچ، خان ہاسپٹل میں ان کا ایڈمیشن ہو چکا ہے، جیسا کہا گیا تھا بالکل ویسا ہی ہوگا، ڈونٹ وری برو۔ بیچا نا آپ بھی چلیے نا ہمیں چھوڑنے، بچی کہاں اس بوڑھی جان کو دھکے کھلواؤ گی؟ آپ کے چاچو چل رہے ہیں ہی نا آپ کو چھوڑنے۔ وہ اس وقت ہال میں بی جان کے سامنے بلو شارٹ شرٹ کے ساتھ نیچے بلو ہی کیپری میں ملبوس تھی، سر پر دوپٹہ جما رکھا تھا اور چادر کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ ارے آ جائے رابیل بیٹا، باہر سے اسماعیل خان نے انہیں آواز دی۔ وہ رابیل کے ہی انتظار میں کھڑے ہوئے تھے۔ پلوشیں جلدی سے آ کر اس کے گلے لگی اور اس کے کان میں کھسر پھسر کرنے لگی۔ تاسو خوب انجوائے کیجیے گا، صرف پڑھنا نہیں ہے وہاں۔ رابیل نے غصے سے پلوشے کو گھورا۔ یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ کیا تھی یہ؟ پورا بام۔ رابیل سر جھٹک کے رہ گئی۔ اس جان لیوا بام کی بہت یاد ستانے والی تھی، وہ جانتی تھی۔ ارے بھائی ہٹیے بھی پلوشے۔ رضوانہ بیگم پلوشے کو سائڈ پہ کرتی خود رابیل کو گلے لگانے لگی۔ ہمیں بھی تو اپنی بہو۔ اچانک پلوشے اور بی جان کی نظر رضوانہ کی طرف اٹھی۔ رابیل بھی اچانک گھبرائی تھی۔ یہ لفظ کم سے کم وہ اس وقت بالکل بھی سننا نہیں چاہتی تھی، یا شاید پوری زندگی، مگر قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی وہ خود بھی حیران تھی۔
اپنی بیلوں سے ملنے دیجیے۔ رضوانہ بیگم اپنی غلطی کو اچانک درست کرتے ہوئے رابیل کو اپنے سینے سے لگا گئی۔ رابیل میرے بچے، برا وقت زندگی میں آتا رہتا ہے، اسے برداشت کر کے آگے بڑھنا سیکھو۔ اور میری بچی، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، معاف کرنا سیکھو۔ رضوانہ بیگم کی باتوں کا مطلب سمجھتے اس کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی۔ گھبراہٹ کے آثار اس کے چہرے پر واضح دکھ رہے تھے۔ اس نے اچانک بی جان کی طرف دیکھا تو بی جان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رضوانہ ٹھیک کہہ رہی ہے میرا بچہ۔ انہیں رابیل کی حالت پر دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر رابیل کب تک بھاگتی رہے گی؟ ان سب سے یہ سوچتے ہوئے بی جان کو بھی رضوانہ کی بات بالکل ٹھیک لگی۔ ارے بھائی، ابھی آ بھی جائیے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ آپ سب کا تو ملنا ہی ختم نہیں ہو رہا، زیادہ دور نہیں جا رہی، بچی کو آپ حوصلہ دیں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کریں۔ وہ سب رابیل کو چھوڑنے حویلی کے مین دروازے تک آئی تھی۔ آگے ڈرائیور اور اسماعیل خان بیٹھے ہوئے تھے۔ رابیل پیچھے دروازہ کھول کے بیٹھ گئی۔ سب نے اسے دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ گاڑی نئے انجان راستوں پر دوڑنے لگتی ہے۔ حویلی کہیں پیچھے رہ گئی۔ ایک نئے سفر کا آغاز ہونے والا تھا، مگر شاید اس کا ڈر کبھی اس کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں تھا، اور وہ ونڈو سے باہر نظریں ٹکا دیتی ہے۔ وہ پھر کہیں سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ کیا وہ شخص اپنی غلطی پر پچھتاتا ہوگا؟ ایک وہی شخص اس کی زندگی میں آیا تھا جسے اس نے اپنے دل میں قدم جمانے دیے تھے، جس پر اس نے یقین کیا تھا، اور اس نے کیا کیا تھا؟ سب کچھ ختم کر دیا تھا، صرف ایک رات میں۔ اس رات کے بعد سے ایک عجیب سا ڈر اس کے دل و دماغ میں کنڈلی مار کے بیٹھ گیا تھا۔ ڈر تھا جو اب بھی اسے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ اب اس کی سوچ اس نئے شروع ہونے والے سفر کی طرف دوڑنے لگی۔ چاچو نے اسے بتایا تھا کہ ان کے عزیز کی بیٹی اسی کالج میں پڑھ رہی ہے، اور وہ رابیل سے سینئر ہے، اور رابیل اسی کے ساتھ فلیٹ میں رہے گی۔ پتہ نہیں وہ لڑکی کیسی ہوگی۔ اب وہ ایک نئی ٹینشن میں بیٹھ گئی تھی جب اسماعیل صاحب کی آواز نے اسے حال میں لا پٹکا۔ بیٹا، ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے کالج کے سب کام ہم نے پہلے کلیئر کروا دیے تھے۔ باقی وہ بچی نور بہت اچھی ہے، ان کے بارے میں سوچ کے آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ ٹھیک ہے میرا بچہ؟ جی چاچو۔ رابیل بس سر ہلا کر رہ گئی۔ آخرکار 3 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ لوگ پہنچ گئے تھے۔ گاڑی فلیٹ کے سامنے جا کر رکی۔ یہ علاقہ بہت پرسکون تھا، شور شرابے سے بہت دور۔ رابیل کو سب ایسے ہی پسند تھا۔ یہ سب دیکھ کر اس کا موڈ کچھ خوشگوار ہو گیا تھا۔ نیچر کی تو وہ دیوانی تھی، تبھی وہ چاہتی تھی کہ اس کا ایڈمیشن مری میں ہو، جو آج پورا ہو گیا تھا۔ اسماعیل صاحب نے آگے بڑھ کر لکڑی کا چھوٹا سا جنگلہ نما دروازہ کھولا۔ رابیل بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ ڈرائیور ان کے پیچھے سامان لے کر آیا۔ وہ لکڑی کے جنگلے کے آگے خوبصورت سا چھوٹا سا باغ عبور کر کے فلیٹ کا ڈور ناک کرنے لگے، جو ایک ہی بار میں کھل دیا گیا تھا۔ سامنے ایک 22 سال کی خوش شکل لڑکی نمودار ہوئی، اور اس نے پرجوش انداز میں اسماعیل خان کے سامنے سلام کیا۔ پاخیر راغلے انکل، پاخیر راغلے بچہ۔ ارے یہ ہیں آپ کی بھتیجی انکل، جن کے بارے میں آپ نے بتایا تھا۔ یہ تو بہت پیاری ہیں واللہ انکل۔ اور وہ رابیل کے گال کھینچ اسے گلے لگا لیتی ہے۔ رابیل اس کے اس طرح کے رد عمل سے حیران ہوتی ہے۔ وہ آج ہی تو مل رہی تھی، اور اس لڑکی کی حرکتیں ایسی تھی جیسے ہم بہت پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ ہاں، اف بلشنگ گرل۔ اسماعیل صاحب ہنستے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ رابیل اور نور بھی داخل ہوئی۔ گل خان، یہ سامان یہی لاؤنج میں رکھ دیجیے۔ جی صاحب۔ گل خان سامان رکھ کر باہر گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ انکل، رابیل کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ رابیل میری کمپنی خوب انجوائے کرے گی۔ کیوں رابیل؟ نور نے ساتھ بیٹھی رابیل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بالکل بیٹا، ہمیں اس معاملے میں بالکل کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں رابیل یہاں کمفرٹیبل رہیں گی آپ کے ساتھ، تبھی تو ہم نے ہاسٹل ایڈمیشن نہیں دلوایا۔ بالکل ٹھیک کیا انکل۔ چلیں آپ لوگ سامان وغیرہ سیٹ کر لیں، ہم اب نکلتے ہیں بیٹا۔ رابیل ان کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھتی ہے کہ وہ کچھ دیر اور رک جائیں، مگر اسماعیل صاحب کو تو پتہ تھا وہ جتنی بھی دیر رک جائیں گے رابیل کا دل پھر بھی نہیں بھرنا تھا۔ انکل کچھ ٹائم آپ بیٹھ جاتے، ہم چائے بنانے ہی جا رہے تھے۔ نہیں بچہ، ہمیں ذرا کچھ کام ہے، یہیں وہ کر کے بس ہم نکل جائیں گے۔ کہتے ہوئے اسماعیل صاحب اٹھ کھڑے ہوئے تھے تو مجبوراً رابیل اور نور بھی انہیں ڈور تک چھوڑنے چلی آئیں۔ نور، بچے ذرا رابیل کا خیال رکھیے گا، فرسٹ ٹائم یہ حویلی سے دور اس طرح رہنے آئی ہیں۔ اسماعیل صاحب نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔
جو بات بھی تھی پریشان تو وہ بھی تھے، اوپر سے رابیل کی طبیعت کا بھی انہیں ڈر تھا۔ انکل آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، اسماعیل صاحب شفقت سے نور کے سر پر ہاتھ پھینکتے رابیل کو پیار کر کے روانہ ہو گئے۔ اب ان کا رخ ان کے واحد بیٹے ارغمان خان کے ہاسپٹل خان ہاسپٹل کی طرف تھا۔ بے شک وہ اپنے بیٹے سے جتنے بھی ناراض تھے، مگر وہ دل ہی دل میں اپنے بیٹے کی کامیابی پر رشک کرتے تھے، اور تبھی انہوں نے جان بوجھ کر رابیل کا ایڈمیشن بھی خان ہاسپٹل میں کروایا تھا۔ اب ان کا ارادہ ہاسپٹل میں جا کر ارغمان کے بہت قریبی دوست جو کہ اسماعیل صاحب کے عزیز کے بیٹے تھے، ان سے ملاقات کرنی تھی۔ انہیں رابیل کے آنے کی خبر بھی دینی تھی کہ وہ اس کا خاص خیال رکھ سکیں۔ اور اسماعیل صاحب ہاسپٹل پہنچ کر سیدھا میر کے آفس گئے۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میر روم میں داخل ہوا۔ وہ ماشاء اللہ سے ایک پرکشش مرد تھا، اور اوپر سے ڈاکٹر کے کوٹ میں وہ خوب جچ رہا تھا۔ وہ پرجوش طریقے سے اسماعیل خان کے گلے لگا۔ انکل آپ کو زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا نا؟ ارے نہیں بیٹا، آپ بالکل بھی نہیں، ابھی ہی آئے ہم بھی۔ کیا لیں گے انکل، چائے کافی؟ چائے منگوا لیجیے۔ میر فون پر 2 چائے لانے کا آرڈر دے کر اسماعیل خان کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسے آنا ہوا انکل؟ بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ کو یہاں دیکھ کر۔ بس بیٹا، ایک بہت ضروری کام دینا تھا آپ کو۔ آپ بس آرڈر کریں انکل۔ میر ادب سے سینے پہ ہاتھ رکھتا تھوڑا سا آگے کو جھکا۔ اسے دیکھ کر اسماعیل صاحب کو اپنے گبرو جوان بیٹے کی یاد آئی۔ وہ انہیں ہر وقت تو یاد آتا تھا، ان کا دایاں بازو، ان کا ارغمان اب ان سے دور تھا۔ اسماعیل صاحب مضبوط مرد تھے، وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، اور ان کی انا بھی انہیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے پاس بلا کر اپنے سینے سے لگا لیں۔ میر اور ارغمان کلاس فیلو ہی تھے۔ کیسا کام انکل؟ اسماعیل صاحب سوچوں کو جھٹک کر سامنے بیٹھے وجیح مرد کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہماری بھتیجی کا ایڈمیشن ہو گیا یہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالکل اس بات سے انجان ہے کہ یہ ہاسپٹل ارغمان… وہ کچھ لمحے کو رکے۔ ارغمان بیٹے کا ہی ہے۔ آج اپنے بیٹے کی انہیں شدت سے یاد ستا رہی تھی۔ ان کا دل انہیں بار بار مجبور کر رہا تھا کہ بس کر دو اسماعیل خان، بہت دے دی سزا اپنے جگر کے ٹکڑے کو، اب اسے واپس بلا لیں، مگر وہ بھی بضد تھا تو آگے سے انہی کا سپورٹ تھا۔ وہ تو شاید ضد میں ان سے بھی 2-4 رات آگے تھا۔ میر بیٹا، ہم چاہتے ہیں کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ وہ کالج میں پڑھنے کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوگی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا بیٹا؟ جی جی انکل، ہم سمجھ رہے ہیں، آپ بالکل بے فکر رہیں، انہیں اس بات کا بالکل علم نہیں ہوگا جب تک آپ یا ارغمان خود نہیں چاہیں گے، اور وہ یہاں ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ رہیں گی۔ بے فکر رہیں آپ۔ شکریہ بیٹا، بس یہی کام تھا ہمیں، امید ہے آپ ہمیں کبھی رسوا نہیں کریں گے۔ اب وہ دونوں چائے پینے کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی باتیں بھی کر رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو ارغمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ آ جائیں۔ کیسے ہیں ارغمان بیٹا؟ الحمدللہ ممانی جان، آپ سنائیے۔ ارغمان نے لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھ دیا۔ آپ کے پاس تو بیٹا ٹائم ہی نہیں ہوتا، ہم نے سوچا آج آپ کے کام میں رکاوٹ بن ہی جائیں۔ آپ کے لیے ہم ہر وقت فری ہیں ممانی جان، آپ کبھی بھی آ سکتی ہیں۔ آپ بھی تو بیٹا صبح کے 9 بجے جاتے ہیں، شام کے 9 بجے واپس آتے ہیں، پھر 2 گھنٹے آپ کی جم لے لیتی ہے، باقی بس رات کو ڈنر کے ٹائم ہی آپ سے بات یا ملاقات ہو سکتی ہے، بس پھر یہی ٹائم بچتا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ بے شک ممانی، بٹ آپ کبھی بھی ہم سے ملنے آ سکتی ہیں۔ شاہینہ رشک سے اس خوبصورت مرد کو دیکھنے لگی جسے وقت نے اتنا بے رحم بنا دیا تھا، اتنا بے حس، سخت، چہرے پر مسکراہٹ تو کب سے دیکھنے کو ملی ہی نہیں تھی۔ ارغمان اگر آپ سے کچھ مانگے تو ہمیں دیں گے؟ آپ صرف آرڈر کیا کریں ممانی جان۔ ارغمان نے اب پیار سے ان کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ شاہینہ کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے۔ ارغمان نے ان کی طرف دیکھا۔ کب تک خود کو سزا دیتے رہیں گے ارغمان؟ اپنی مورے سے ایک بار بات کر لیں بیٹا، وہ تڑپ رہی ہیں آپ کی آواز سننے کے لیے۔ ارغمان نے ان کے ہاتھ چھوڑ دیے، دماغ کی رگیں تن گئی۔ ارغمان بیٹا پلیز کم کر دیں اس غصے کو، یہ غصہ آپ کو لے ڈوبے گا۔ ممانی جان پلیز، ہم حویلی کے کسی بھی شخص کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ ارغمان اگر وہ آپ کو واپس بلانا چاہیں تو… ارغمان نے جس طرح انہیں دیکھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کی آنکھوں میں خوشی ہے یا غصہ، حیرانگی، دکھ، برداشت، نفرت یا پھر محبت۔ جو بھی تھا بہت شدت سے تھا۔ جب وہ یہ چاہیں ہمیں بتا دیجیے گا، ہم سوچیں گے۔ اب ہمیں نیند آ رہی ہے ممانی جان، صبح بہت کام ہے۔ شاہینہ اداس سی اس کے روم سے نکل گئی۔ پتہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہوگا۔ انہیں ارغمان بہت عزیز تھا۔
رابیل فون پر پلوشے سے بات کر کے اب باہر لان میں آ گئی جہاں نور چائے بنائے اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ السلام علیکم، اس نے آتے ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام سویٹی، آ جائیں بیٹھے، ہم آپ کا ہی ویٹ کر رہے تھے۔ رابیل آ کر ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ واقعی مری کا موسم جون جولائی میں بھی دل کو بہت بھا رہا تھا۔ جہاں بھی نظر جاتی سبزہ ہی سبزہ دکھتا۔ ہوا میں ایک الگ طرح کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت جہاں وہ بیٹھی تھی سامنے لکڑی کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ باہر روڈ بالکل سنسان تھا۔ اس سائڈ بہت کم لوگ آتے جاتے تھے، ساتھ ساتھ اور بھی کافی گھر تھے، لیکن ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ یہ خاموشی اسے بہت سکون دے رہی تھی۔ نور نے چائے کا کپ رابیل کی طرف بڑھایا۔ رابیل نے ہلکی سی مسکراہٹ دیتے کپ تھام لیا۔ نور اب تک سمجھ چکی تھی کہ رابیل مشکل کے ساتھ کسی کے ساتھ گھلنے ملنے والی لڑکی ہے، مگر اسے یہ معصوم سی لڑکی بہت پیاری لگی۔ رابیل، کل ہم آپ کے کہنے پر کالج نہیں گئے تھے اور انکل سے بھی جھوٹ بولنا پڑا تھا کہ مجھے لیو ہے، مگر صبح آپ کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اوکے؟ سر ہلا کے رابیل چائے پینے لگی۔ رابیل، آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلا دن کیسا گزرا تھا؟ یقین کریں سینئرز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی کسی کو بھی تنگ کرنے کی، مگر ہم بھی کہاں کم تھے۔ وہ ایک آنکھ رابیل کو مارتی آگے بات بتانے لگی۔ ہمارے ایک سینئر نے تو بعد میں بھی کئی بار ہمیں تنگ کیا، اور سچ بتائیں ہم نے بھی انہیں بہت زیادہ ذلیل کیا، پر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے وہ سینئر ہمیں لائک کرتے ہیں۔ رابیل نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نور کو دیکھا کہ کیا یہی ہوتا ہے کالج میں؟ اور ڈاکٹر میر بہت اچھے ہیں رابیل، وہ ایک بار ہمیں اپنی مورے سے بھی ملوا چکے ہیں۔ تو کیا وہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ رابیل نے آہستہ سے پوچھا۔ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ نور کو شرماتے دیکھ رابیل کو ہنسی چھوٹ گئی۔ ارے آپ کو کیا ہوا؟ نہیں آپ شرما رہی تھی نا تو۔ ارے تو کیا ہم شرما نہیں سکتے، ہم بھی لڑکی ہیں، کہتے ہوئے نور نے پھر مذاق میں رابیل کو آنکھ ماری۔ رابیل بلش کرنے لگی۔ ارے لڑکی، آپ تو ایسے شرمانے لگی جیسے آپ کے آگے ہم نہیں، آپ کے وہ بیٹھے ہو۔ نور کی باتیں رک ہی نہیں رہی تھی۔ پٹر پٹر اس کی گاڑی کو کہیں بریک ہی نہیں لگ رہا تھا، اور وہ یہ دیکھنا بھی بھول گئی کہ اس کی بات کا کیا اثر ہو رہا ہے رابیل پر۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھی، ہونٹ کانپ رہے تھے۔ اچانک نور کی نظر رابیل پہ پڑی تو وہ بھی رابیل کی ایسی حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ رابیل، آپ ٹھیک تو ہیں؟ نور کو احساس ہوا کہ اس نے ضرور کچھ غلط بول دیا ہے۔ رابیل، ہاں ہاں ہم ٹھیک ہیں، بس ذرا سا پانی چاہیے۔ نور نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ گلاس پکڑتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ بہت شدت سے کانپ رہے تھے۔ نور کو سمجھ آ رہی تھی کہ انکل نے انہیں جتنا بتایا تھا رابیل کے ساتھ اس سے زیادہ مسئلہ ہے، وہ اب نارمل ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جو اسے اس کے ماضی کی یاد دلائے وہ آپا کھو دیتی ہے۔ رابیل، آپ ٹھیک ہیں؟ سوری، ہمیں اگر پتہ ہوتا تو ہم سوچ کے بات کرتے۔ نہیں کوئی بات نہیں، ہم ٹھیک ہیں، بس کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ نور نے آرام سے خالی گلاس واپس لے کر ٹیبل پر رکھا۔ اندر چلیں؟ رابیل کے پوچھنے پر وہ چائے کے برتن اٹھاتی اس کے ساتھ اندر چل پڑی۔ آپ اپنے روم میں چلیے رابیل، ہم ذرا یہ برتن دھو دیتے ہیں۔ رابیل کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ جب سے آئی تھی ایک کام کو بھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، مگر ابھی وہ بالکل بھی اس حالت میں نہیں تھی کہ نور کی ہیلپ کرتی، تبھی چپ کر کے روم میں چلی گئی۔ نور برتن دھونے کے بعد رابیل کے کمرے میں آئی، مگر وہ سو چکی تھی شاید۔ نور نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بھی چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ رابیل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کیونکہ میر کافی حد تک اسے ارغمان کے بارے میں بھی بتا چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ رابیل کا اتنا شدید رد عمل ہوگا۔ نور کو اس کی حالت پہ افسوس ہو رہا تھا۔ اتنی پیاری لڑکی اور ایسی حالت دیکھ کے کوئی بھی اسے نارمل نہیں بول سکتا تھا۔ بخیر راغلے بھابی، بخیر راغلے، کیسی ہے رضوانہ؟ ہم بالکل ٹھیک ہیں بھابی، وہاں سب کیسے ہیں؟ ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے یہاں۔ دونوں طرف کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ ارغمان کیسا ہے بھابی؟ آپ کا کوئی بیٹا بھی ہے رضوانہ آپا؟ کیا مطلب بھابی؟ سادہ سا مطلب ہے رضوانہ آپا، آپ کو یاد ہے کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے؟ 7 سال آپا، 7 سال! آپ کو کیا لگتا ہے کم ہے اس کی سزا کے لیے؟ اور لمبی کر دیں اس کی سزا، آپ کو تو ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا ارغمان جیے یا مر۔ پلیز بھابی کیا بولے جا رہی ہیں آپ؟
اتنی سنگدل تو نہ بنے. ہم نے یہ 7 سال کیسے گزارے ہیں یہ بس ہم جانتے ہیں. آپ خود ایک ماں ہیں, آپ بتائیے کیسے جی رہی ہوں گی ہم. آپ بہت سکون سے رہ رہی ہوں گی آپا, کیونکہ آپ تو شاید اب تک بھول ہی چکی ہوں گی کہ آپ کا کوئی ایک عدد بیٹا بھی ہے. ہم مجبور ہیں بھابھی, ہم پہلے اس گلٹ سے باہر نہیں آ پا رہے. ایسا لگتا ہے اب تو اپنے بیٹے کو بغیر دیکھے ہی مر جائیں گے. یہ 7 سال ہم نے کانٹوں پر رہ کے گزارے ہیں. بے شک ہم یہاں ہوتے تھے مگر ہمارا دل و دماغ ہر وقت اپنے بیٹے کو سوچتا رہا. ہم پل پل مرے ہیں بھابھی, اب اور نہیں رہ سکتے ہم. پلیز ہمارے ارغمان کو واپس بھیج دیں. ہمیں ایسا لگتا ہے ہم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں. ارغمان کو بولے اپنی مورے کو معاف کر دے. بہت بری ہے ان کی مورے, دنیا کی سب سے بری ماں ہیں ہم. اب رضوانہ بیگم باقاعدہ ہچکیوں میں رو رہی تھی. آپا پلیز, ہمارا مقصد آپ کو دکھی کرنا نہیں تھا, پر آپا 7 سال بہت بڑا عرصہ ہے. وہ تب بچے تھے, ان سے غلطی ہو بھی گئی تو آپ انہیں معاف کر دیتے. معاف بھی نہیں کر سکتے تھے تو انہیں وہیں رہ کر ہی کوئی سزا دے دیتے. آپ نے تو انہیں ملک بدر ہی کر دیا. کوئی ماں باپ اتنے سنگدل کیسے ہو سکتے ہیں آپا. آپا آپ لوگوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے, اتنی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ کی اس سزا نے ارغمان کو کیا سے کیا بنا دیا ہے یہ ہم جانتے ہیں. اس کے چہرے سے مسکان تو جیسے گم ہی ہو گئی ہے. ہم ترس گئے ہیں آپا ان کے چہرے پہ مسکان دیکھنے کے لیے. ہمیں ارغمان اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے, مگر وہ اب 20 سال والا کمزور لڑکا نہیں رہا. اس نے ہر جذبات کو اپنے اندر ہی کہیں دفن کر دیا ہے. ان کے اندر ایک لاوا بن چکا ہے آپا. ہمیں یہی ڈر ہے کہ پتہ نہیں اب یہ لاوا کس کے سر پھٹے گا. آپ نے اپنا ارغمان کھو دیا ہے آپا. اس نے اپنے آپ کو جیسے کہیں اندر ہی اندر بند کر کے رکھ دیا ہے. وہ اپنے جذبات کسی سے بھی شیئر نہیں کرتا. آپا ارغمان نے 7 سال پہلے والے ارغمان کو کہیں دفنا دیا ہے, اور یقین کریں آپا یہ والا ارغمان صرف بدلے کی آگ میں جل رہا ہے. ہمیں ڈر ہے کہیں اس معصوم بچی. نہیں نہیں بھابھی پلیز ایسا مت کہیں. ہمارا ارغمان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. وہ تو رابیل پر اپنی جان دیتا تھا. بالکل آپا دیتا تھا. شاہینہ نے تھا پر زور دیا. آپا اب وہ کسی پر اپنی جان نہیں دیتے. ہو سکے تو اسماعیل صاحب کو بولیے اس انا کی دیوار کو گرا دیں اور اپنے بیٹے کو واپس بلا لیں, ورنہ وہ اپنا بیٹا کھو دیں گے. بھابھی آج ہم پر ایک احسان کر دیں پلیز. کسی طرح ہماری ارغمان سے بات کرا دیں. ہم مر رہے ہیں ان کی آواز سننے کے لیے بھابھی. ہم کوشش کریں گے آپا, مگر ہمیں بہت مشکل لگتا ہے. ہم انتظار کریں گے بھابھی آپ کی کال کا. ٹھیک ہے آپا, اب ہم رکھتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ بھابھی. نور 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 کو دروازے پر ہلکی ہلکی نوک کرنے کی آواز آئی تو وہ فوراً آدھی آنکھیں کھولے آدھی بند دروازے کی طرف بڑھی, اور دروازہ کھولا تو سامنے رابیل کو دیکھ کر حیران ہوئی. وہ بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی, جیسے صبح صبح گلاب پر شبنم پڑنے کے بعد گلاب کھل اٹھتا ہے. اس نے دل ہی دل میں اس پری کی نظر اتاری. آ جائے نور. نسرین آنٹی بھی آ چکی ہیں اور ناشتہ بھی لگا دیا انہوں نے. آپ بھی فریش ہو کر آ جائیں. آج پتہ نہیں کیسے یار آنکھ نہیں کھلی, ورنہ ہم روز ٹائم پر جاگ جاتے ہیں. آپ چلیں, ہم بس 2 منٹ میں آئیں. جی. رابیل نیچے کچن میں آ گئی. وہ نسرین کے ساتھ کافی حد تک کمفرٹیبل فیل کر رہی تھی. نسرین کو بھی یہ چھوٹی سی لڑکی بہت پیاری لگی, جو کم کم بولتی تھی, مگر جب بولتی تھی تو سننے والے کو ساکت کر دیتی تھی. جب تک رابیل نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا, نور بھی فریش ہو کر نیچے آ چکی تھی. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام بیٹا. آج تو ہم نے رابیل بیٹا کے ساتھ بہت باتیں کی, بڑی پیاری بچی ہے. شکر آنٹی, انہوں نے کچھ باتیں تو کی, ہمیں تو بس ہاں میں ہی جواب ملتا ہے. ارے آنٹی سچی وہ تو شکر ہے, یہ اب ہمارے ساتھ کافی گھل مل گئی ہے. اچھا کرتی نسرین اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگی, جو نور کی باتوں پر ہلکے ہلکے مسکرا رہی تھی اور ساتھ ہی سلائس پر جیم لگا رہی تھی. رابیل پلیز جلدی کریں, آج ویسے بھی آپ کا فرسٹ ڈے ہے, ہمیں لیٹ نہیں ہونا چاہیے. جی بس ہم ریڈی ہیں. وہ جلدی جلدی سلائس کے پیس منہ میں ڈالتی چائے پینے لگی. وہ جب آئی تو نور اس کا انتظار باہر لاؤنج میں ہی کر رہی تھی. ہلکے سے پیچ کلر کے ڈریس میں وہ بہت کھل رہی تھی. دوپٹہ سر پہ لے رکھا تھا اور کندھے پر بلیک کلر کی شال تھی, جو اس کے سرخ سفید رنگ کو مزید واضح کر رہی تھی. رابیل یہاں سے کچھ بھی ملنا مشکل ہوتا ہے, اس لیے ہمیں 5 منٹ کی مسافت چل کر طے کرنی ہوگی. آپ کر لیں گی نا؟ جی جی بالکل, کہتے وہ نور کے ساتھ ہو لی. رابیل جب فری ہو جائیں تو ہمیں میسج کر دیجیے گا, ساتھ ہی چلیں گے. اوکے. نور رابیل کو سمجھاتی ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گئی, جبکہ رابیل ہاسپٹل کی دوسری سائڈ بنے کالج کی طرف چل دی. کیونکہ نور رابیل سے سینئر تھی تو وہ اب وارڈ میں کام کر رہی تھی.
وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر وہ خود کو ہر طرح سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی حد تک وہ اپنی حالت پہ قابو بھی پا چکی تھی۔ دور سے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں کوئی کانفیڈنس کی کمی ہے یا وہ بہت ہی کوئی ڈرپوک ٹائپ لڑکی ہے۔ وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی۔ کلاس میں بہت سارے سینئرز بھی آئے فولنگ کے لیے، مگر رابیل کو کچھ بھی نہیں کہا گیا، حالانکہ وہ آگے بیٹھی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کو حکم سنا دیا گیا ہو کہ رابیل خانزادی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، بس اس سے صرف اس کا نام پوچھا جاتا۔ حالانکہ باقی سب کو کافی تنگ کیا گیا، اسے اب سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ جتنا وہ ڈر رہی تھی ویسا کچھ بھی اس کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔ تقریباً شام کے 4 بجے وہ فری ہوئی تو اس نے نور کو میسج کر دیا، جس کا فوراً جواب ملا کہ اسے کچھ لیٹ ہو جائے گی، تو آپ ذرا جا کر کیفے بیٹھیں، باہر اکیلی مت کھڑی رہیے گا۔ تو رابیل بھی چل کر کیفے کی طرف آ گئی۔ کیفے ڈھونڈنے میں اسے زیادہ تگودو نہیں کرنی پڑی تھی، ایک دو اسٹوڈنٹ سے پوچھنے پر وہ آسانی سے کیفے پہنچ گئی۔ اس ٹائم ویسے بھی اسے چائے کی شدت سے طلب ہو رہی تھی، ایک تو آج پہلے دن کی تھکان، دوسرا رابیل خانزادی کو چائے دن میں 24 بار بھی پلائی جائے تو کبھی منع نہیں کرے گی۔ وہ آ کر ایک چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس نے بہت سے لوگوں کی نظریں خود پر محسوس کی، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایسی نظروں کا وہ بہت بار سامنا کر چکی تھی۔ ستائشی نظروں سے سب کا اسے دیکھنا، تو کچھ حسد سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ کالج میں خوبصورت لڑکیوں کی کمی تھی، نہیں، لیکن اس حسینہ میں ایک الگ ہی اٹریکشن تھی، کچھ وہ ڈری ڈری دل میں اترتی محسوس ہوتی تھی۔ بلا شبہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی وہ سب کو ٹھٹکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی چائے ختم ہوتے ہی اس نے نور کا میسج ریسیو ہوا، جو باہر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ باہر آتے سے دیکھ کر نور کو تسلی ہوئی کیونکہ وہ اب پہلے کی طرح نروس نہیں دکھ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام شونا، کیسا رہا پہلا دن؟ بہت اچھا، ہم تو فضول میں ہی ڈر رہے تھے، مگر سب بہت اچھا رہا، کسی نے ہمیں تنگ بھی نہیں کیا۔ ارے واہ، یہ تو اور ہی اچھی بات ہے رابیل۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے انہوں نے ٹیکسی کی، وہاں بھی باتوں کے دوران انہیں پتہ بھی نہیں چلا اور وہ گھر پہنچ گئی۔ نور اسے اتنا خوش دیکھ کر پرسکون تھی، اور کم سے کم آج اس کی زبان تو کھلی۔ روم میں آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے پلوشے کو کال کرنی تھی، تو فوراً آ کر فریش ہونے واش روم گھس گئی۔ اسے بہت تھکان ہو رہی تھی، سونے کا ارادہ کرتی نائٹی پہن کر واش روم سے نکلی۔ لائٹ پنک کلر کی نائٹی تھی جو شارٹ شرٹ کے ساتھ اوپن اسٹائل تھا، اور نیچے کھلا سلک کا ٹراؤزر۔ اس کا روم سمپل مگر پیارا تھا۔ واش روم کے ساتھ ہی الماری تھی، الماری کے سامنے ایک سمپل سی لکڑی کی ڈریسنگ تھی، روم کے درمیان میں یہ لکڑی کا سنگل بیڈ تھا۔ روم کی دیواریں آف وائٹ کلر کی تھی۔ لیفٹ سائڈ پر واش روم تھا تو رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی ٹیبل اور کرسی رکھی تھی، جہاں کچھ اس کی کتابیں اور گھڑی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے بالکل سامنے ونڈو تھی۔ ونڈو کافی بڑی تھی اور اس کے دونوں پٹ واہ تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھرتھرانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر وہ اس موسم کی دیوانی تھی، تو اب جب موقع ملا تھا تو اسے کیوں ہاتھ سے جانے دیتی۔ آتے ہی وہ بیڈ پر دھڑام سے گری۔ آج وہ بہت خوش تھی۔ اس نے فوراً سے پلوشے کو کال کی، اسے پورے دن کی رودات سنائی۔ پلوشے اس کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھی۔ وہ بہت دیر تک پلوشے سے باتیں کرتی رہی، کب سوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو ڈنر پر اسے نور نے آ کر جگایا تو اسے یاد آیا وہ پلوشے سے باتیں کرتے ہی سو گئی تھی۔ رضوانہ نے آج ٹھان لی تھی کہ وہ اسماعیل صاحب سے آج 2 ٹوک بات کریں گی۔ اگر وہ ارغمان کو واپس بلانے کے حق میں نہیں تو اس بار وہ اپنی بیوی کو بھی کھو دیں گے۔ اب ہم ارغمان کے بغیر اس گھر میں ایک دن بھی نہیں رہیں گے۔ رات کو سب کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ جب سب نے کھانا کھا لیا تو رضوانہ بیگم نے بات کا آغاز کیا۔ اسماعیل، ہمیں آپ سے آج کچھ چاہیے۔ پلوشے اور بی جان نے بھی حیرانی سے رضوانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ وہ آج بہت مرجھائی مرجھائی سی لگ رہی تھی۔ ارے بیگم، آپ بس حکم کیا کریں، اسماعیل صاحب نے ذرا شرارت سے ان کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ پلوشے اور بی جان ہلکا سا ہنسی۔ اسماعیل صاحب آج بھی اپنی بیگم کے پیچھے ویسے ہی دیوانے تھے۔ سوچ لیجئے خان، ہم کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، آپ مانگیے بیگم۔ اسماعیل، ہمارے بیٹے کو واپس بلا لیجئے۔ سب کو جیسے اچانک سانپ سونگھ گیا۔ ہال میں خاموشی چھا گئی۔ ہمیں لگتا ہے آپ کی آج طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ انہیں رضوانہ کی اس بات پر غصہ آنے لگا۔ اسماعیل صاحب نے انہیں بازو سے پکڑتے ہوئے روم کی طرف لے جانا چاہا۔ رضوانہ بیگم ان کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے آج جیسے پھٹ پڑی۔ کب تک بے حس بنے رہیں گے خان، بس کر دیں۔ 7 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے کی شکل دیکھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ہم پر اور ظلم مت کریں، ہم مر جائیں گے، ہماری سانسیں اب
بند ہو جائیں گی۔ رضوانہ بیگم روتے ہوئے ان کے قدموں پر گرتی گئی۔ مورے، پلوشیں بھاگتے ہوئے رضوانہ کے پاس پہنچی۔ بی جان بھی کرسی سے اٹھ کر صوفے پر ڈھہ گئی۔